وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے ملنے والی رقم قرض ہے، ہماری کمائی ہوئی رقم نہیں ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام سے قومیں ترقی نہیں کرتی، جو استحکام ضروری تھا وہ آ چکا ہے۔ دعا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا آخری آئی ایم ایف پروگرام ہو۔ پرائم منسٹر ڈیجیٹل یوتھ ہب کے اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہنر اور محنت کے ساتھ اس قرض کی زندگی کو عزت اور وقار کی زندگی میں بدلنا ہے، اپنے اخراجات مزید کم کریں گے۔ ہمارے قرضے 77 سال میں کتنے بڑھ چکے ہیں، اور یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا آخری پروگرام ہو، کیونکہ آئی ایم ایف کے پروگراموں سے قومیں ترقی نہیں کرتی، کہ جو میگا انڈیکیٹرز ہیں ان کو سٹیبل کر لیتی ہیں، وہ سٹیبلٹی الحمدللہ آ چکی۔ اگر $1 بلین قرض ہے، یہ کوئی ہم نے کمایا نہیں ہے، اس قرضے کی زندگی کو آپ نے عزت اور وقار کی زندگی میں بدلنا ہے۔ وعدہ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ آپ کی تعلیم ٹریننگ کے لیے، تاکہ آپ کو عزت کا روزگار پاکستان کے اندر اور باہر آسانی سے مل سکے، تھرو دس پورٹل اور تھرو اینی ادر میکنزم، میں انشاءاللہ اپنی جان لڑاؤں گا اور اپنی آخری حد تک میں کوشش کروں گا کہ پاکستان کو قرضوں سے نجات دلا کر پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کروں۔ اس کے لیے میں اپنی جان لڑاؤں گا، آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اور میں انشاءاللہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ آئی ایم ایف نے بجلی ٹیرف میں ₹1 یونٹ کمی کی اجازت دے دی۔ پاکستان میں آئی ایم ایف کے نمائندے کا کہنا ہے کہ تمام صارفین کو بجلی کی قیمتوں میں ₹1 یونٹ ریلیف ملے گا۔ یہ ریلیف کیپٹیو پاور پلانٹس پر لیوی سے حاصل ریونیو سے دیا جائے گا۔ کیپٹیو پاور پلانٹس کی جانب سے گیس کے استعمال پر لیوی عائد کی گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے بجلی صارفین کے لیے ریلیف پیکج پر بھی کام جاری ہے۔ آئی ایم ایف کی منظوری سے پیکج کا اعلان کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بجلی کی قیمت میں ₹1 فی کلو واٹ کمی سے صارفین پر مجموعی طور پر $100 ارب کا بوجھ کم ہوگا۔ جو صارف 500 یونٹ بجلی استعمال کرتا ہے اس کے بل میں ₹500 کمی ہوگی۔ آئی ایم ایف نے بجلی ٹیرف میں ₹1 یونٹ کمی کی اجازت دے دی ہے۔ پاکستان میں آئی ایم ایف کے نمائندے نے کہا ہے کہ تمام صارفین کو بجلی کی قیمتوں میں ₹1 یونٹ ریلیف ملے گا۔ افسوسناک خبر دیں آپ کو، کوئٹہ میں ڈبل روڈ پر پولیس کی گاڑی کے قریب دھماکہ، 4 اہلکار زخمی، جبکہ پولیس نے کہا ہے کہ دھماکے سے ایک گاڑی پر موٹر سائیکلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ کوئٹہ میں ڈبل روڈ پر دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکے سے 2 افراد جاں بحق جبکہ 17 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ تفصیل جانیں گے جیونیوز کے نمائندے سلمان اشرف سے۔ سلمان، کیا تفصیل ہے؟ جی، کوئٹہ کا علاقہ ڈبل روڈ ہے، وہاں پہ پولیس انڈسٹریل ایریا کی مددگار وین اپنی معمول کی گشت پر تھی کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 4 اہلکار جو اس پولیس موبائل میں سوار تھے وہ موقع پر شدید زخمی ہو گئے۔ اس کے علاوہ اطراف میں جو دکاندار تھے وہ بھی اس کے نتیجے میں زخمی ہوئے ہیں۔ بعد ازاں ان میں سے 2 جو افراد تھے وہ جاں بحق ہو گئے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے۔ مجموعی طور پر جو ہسپتال ذرائع نے کنفرم کیا ہے، اور ایس ایس پی آپریشنز کوئٹہ محمد بلوچ نے بتایا کہ 2 افراد اس واقعے میں جاں بحق ہوئے ہیں اور 17 زخمی ہیں، جن میں سے 5 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ تفتیشی حکام اس ٹائم موقع پہ پہنچے ہوئے، انہوں نے علاقے کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سلمان اشرف، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ گوادر کے علاقے کلمت میں مسلح افراد کی فائرنگ سے 6 مسافر جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مسلح افراد نے کلمت میں 6 مسافروں کو بس سے اتار کر فائرنگ کر کے قتل کیا۔ مسافر بس کوسٹل ہائی وے پر گوادر سے کراچی جا رہی تھی۔ پولیس حکام نے بتایا کہ جاں بحق افراد میں سے ایک کے پاس سے ایک پاسپورٹ برآمد ہوا جس پر پتہ ملتان کا لکھا ہوا ہے، جبکہ دیگر کے پاس سے کوئی دستاویز برآمد نہیں ہوئی ہے۔ مسافروں کی لاشوں کو کراچی منتقل کرنے کے لیے انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا کہ بے گناہ معصوم مسافروں کو بس سے اتار کر شناخت کی بنیاد پر قتل کرنا گھناؤنی اور بزدلانہ کارروائی ہے۔ شناخت کے بعد مسافروں کو قتل کرنا درندگی اور ناقابل معافی جرم ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف بھرپور جنگ جاری رہے گی اور اسے منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ دہشت گردوں نے بلوچستان کی روایات، مہمان نوازی اور امن پسندی کو پامال کر دیا ہے۔ سرفراز بگٹی نے سوال کیا ہے کہ سیاسی مقاصد کے لیے احتجاج اور دھرنوں کی کال دینے والے اس صفاقانہ حملے پر کیوں خاموش ہیں؟ بے گناہ مزدوروں کے قتل پر معنی خیز خاموشی رکھنے والے کس کی حمایت کر رہے ہیں؟ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ خاموشی کو رضامندی سمجھا جاتا ہے۔ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ کون کس کا سہولت کار ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس سردار اعجاز اسحاق کی عدالت سے زیر سماعت کیس دوسرے بینچ منتقل کرنے پر توہین عدالت از خود کیس کا تحریری حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ اویس یوسفزئی نمائندہ جیو نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اویس، بتائیے۔
جی دیکھیں، جسٹس سردار اعجاز اسحاق کی عدالت سے زیر سماعت کیس دوسرے بینچ کو منتقل کرنے پر توہین عدالت از خود نوٹس کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے، اور اس تحریری حکم نامے میں جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کہا ہے کہ عدالت نے آرڈر کو سمجھنے کے لیے ایڈوکیٹ جنرل کو معاونت کی درخواست کی۔ چیف جسٹس کے آرڈر کے پہلے پیرا کے مطابق درخواست گزار نے ٹرانسفر کی اپنی استدعا پریس ہی نہیں کی۔ آرڈر کے دوسرے پیرا سے ایسا لگتا ہے درخواستیں یکجا کر کے ٹرانسفر کا ریلیف دے دیا گیا۔ ظاہری بات ہے کہ کیس ٹرانسفر کیے بغیر یکجا نہیں کیے جا سکتے تھے۔ شاید میں آرڈر درست نہیں پڑھ رہا، شاید اسے پڑھنے کا کوئی اور طریقہ ہو۔ ایڈوکیٹ جنرل آئندہ سماعت پر معاونت کریں۔ اس آرڈر میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ قائم مقام چیف جسٹس کے سامنے سی پی سی کی سیکشن 24 کی درخواست دائر کی گئی تھی۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کچھ ہچکچاہٹ کے ساتھ لیکن اعتراف کر لیا کہ سیکشن 24 کی درخواست بنتی ہی نہیں تھی۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے کہا کہ ہائی کورٹ کا بہت شکریہ ویس اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور کراچی میں شارع فیصل کارساز پر گزشتہ روز ہونے والے حادثے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ گاڑی کے ڈرائیور کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس رپورٹ کے مطابق 17 سال کے کار ڈرائیور کے پاس ڈرائیونگ لائسنس اور قومی شناختی کارڈ نہیں ہے۔ کار میں 3 دوست سوار تھے۔ کار ڈرائیور کی عمر کم ہے، جس کی بنا پر وہ گاڑی چلانے کا اہل نہیں تھا۔ رپورٹ کے مطابق کار کی رفتار تقریباً 120 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی، جو محفوظ حد سے کہیں زیادہ ہے۔ نابالغ اور بغیر لائسنس ڈرائیوروں کو گاڑی دینے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ سینیٹر شہری رحمان نے پاکستان کے 3 صوبوں میں خشک سالی کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اپنے بیان میں کہا کہ ارسا حکام کے مطابق پاکستانی دریاؤں میں پانی کی 43% کمی ہے اور ڈیموں میں بھی پانی کی قلت ہے۔ پہاڑوں پر برف کے ذخائر بھی کم ہیں، جس کی وجہ سے پانی کی فراہمی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ارسا کی مشاورتی کمیٹی نے اپریل میں صرف پینے کے پانی کی فراہمی کا فیصلہ کیا ہے۔ شہری رحمان نے خبردار کیا ہے کہ پانی کی کمی سے فصلوں پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے اور یہ سب ماحولیاتی تبدیلی اور ناقص پانی کے انتظام کا نتیجہ ہے۔ بغیر وضاحت اور اتفاق کے دریائے سندھ سے یک طرفہ کینال منصوبے شروع نہ کیے جائیں۔